اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کبھی انسان خوشی میں ہوتا ہے تو کبھی غم کے طوفان میں، کبھی عزت پاتا ہے تو کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کسی نہ کسی چیلنج سے گزرتا ہے، اور ان چیلنجز میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے ظلم اور دشمنی کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہوتا، لیکن پھر بھی دشمن اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بدنامی پھیلاتے ہیں یا اس کی ترقی کے راستے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ آخر کب انصاف ملے گا، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن ایمان رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، وہ ہر دل کی فریاد سنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ آیت ایک ایمان افروز اعلان ہے کہ بندہ جب اپنے رب پر یقین رکھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ وظیفہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ظلم، دشمنی یا تکلیف دینے والے افراد سے نجات چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کے شر، حسد یا سازشوں سے پریشان ہیں، جن کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں یا جنہیں کسی دشمن نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے یہ ایک بے حد طاقتور روحانی عمل ہے۔ یہ وظیفہ دشمن کے غرور کو مٹی میں ملانے، ظالم کو ذلیل کرنے اور مظلوم کو عزت اور سکون دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس عمل کی بنیاد قرآن کی طاقت پر ہے۔ جب انسان اللہ کے کلام سے مدد مانگتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایسی نصرت آتی ہے کہ دشمن خود اپنے منصوبوں میں الجھ جاتا ہے۔ وہ انسان جس کے دل میں ایمان اور یقین ہو، اس کے سامنے کوئی باطل طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعائے مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب مظلوم سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ اسی یقین پر مبنی ہے، اگر آپ کسی کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں، کسی دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے وہ خود انہی سازشوں میں پھنس جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ مگر یاد رہے، نیت صرف انصاف کی ہو، بدلہ لینے یا انتقام کی نہیں۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ عمل کا طریقہ نہایت سادہ مگر ایمان سے بھرپور ہے۔ آپ نے کسی شخص کی تصویر سامنے رکھنی ہے، وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے یا جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن تصویر رکھتے وقت دل میں کوئی نفرت نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ یا اللہ، اگر یہ شخص واقعی ظالم ہے تو اس کے ظلم کا انجام ظاہر فرما، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے صبر عطا کر۔ اس کے بعد یہ عمل کریں۔ یہ عمل نماز عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس وقت روحانیت زیادہ ہوتی ہے اور دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، جگہ صاف ہو اور کسی کو بات چیت یا ہنسی مذاق سے پرہیز کریں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تصویر کے سامنے بیٹھیں۔ اس کے بعد مخصوص آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ آیت اللہ کی نصرت اور مدد کی علامت ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ تعداد بدر کے مجاہدین کی ہے، وہی مجاہدین جنہیں اللہ نے کم ہونے کے باوجود عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس تعداد کی نسبت فتح اور مدد سے ہے، اس لیے یہ ورد دشمن پر اللہ کی مدد نازل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہ کریں، دل اور زبان دونوں اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ ہر بار جب آپ آیت پڑھیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی قدرت دشمن پر نازل ہو رہی ہے اور ظلم ختم ہو رہا ہے۔
یہ تصور دعا کو مزید طاقت دیتا ہے۔ جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لیں اور دعا کریں، یا اللہ اگر میرا حق دبا ہوا ہے تو مجھے دل کا سکون دے، اور جو میرے خلاف ہے اسے تیرے انصاف کے سپرد کرتا ہوں، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ عمل کم از کم 1 ہفتے تک روزانہ دہرائیں۔ اگر معاملہ بہت سخت ہو تو 40 دن تک جاری رکھیں۔ بہت سے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس عمل کے دوران دشمن یا تو خود پیچھے ہٹ جاتا ہے یا اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں ندامت ڈال دیتا ہے یا اسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ مظلوم کو سکون ملے۔ لیکن ساتھ ہی اس عمل کے کچھ اصول ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کسی بے گناہ کے خلاف یہ عمل نہ کریں۔ اگر آپ کی نیت میں غلطی ہوئی ہو تو اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، عمل کے دوران نماز، صدقہ اور استغفار کو معمول بنائیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو عمل میں روحانی طاقت آتی ہے۔ تیسرا، کسی کو اس عمل کے بارے میں نہ بتائیں۔ خفیہ عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ روحانی طور پر اس وظیفے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل سے خوف اور کمزوری نکال دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے کلام سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجب طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہی یقین دشمن کی طاقت توڑ دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے خلاف تھے ان کے حالات بدلنے لگے ہیں، ان کی زبانیں بند، دل کمزور اور چالیں ناکام ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹا دیتا ہے اور آپ کو عزت و سکون عطا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ایمان کی جیت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہی مدد کرنے والا ہے، وہی بدلہ لینے والا، وہی دلوں کا مالک۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسی کامیابی عطا کرتا ہے جو دنیا کے کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس عمل کے بعد آپ کو یہ بھی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر کثرت سے کہا کریں۔ یہ کلمہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں۔ یہ الفاظ دل سے نکلیں تو دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آخر میں وہی اصل وظیفہ دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی بھی تصویر سامنے رکھ کر یہ پڑھ دیں، ساری اکڑ خاک میں مل جائے گی، 2 منٹوں میں قدموں میں آئے گا۔ نماز عشاء کے بعد تصویر سامنے رکھیں اور 313 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ پڑھنے کے بعد دل میں تصور کریں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور دشمن کی چالیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ عمل روزانہ 1 بار کریں، انشاءاللہ ظالم کی طاقت ختم ہو جائے گی اور آپ اللہ کی مدد سے غالب آ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔